السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ بجٹ کی آمد سے قبل دو حکومتی اتحادیوں میں مشاورت اس وقت بھرپور طریقے سے جاری ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بجٹ ٹیم کی حکومت کے ساتھ ملاقاتوں کے 3 سے زائد راؤنڈ ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی کو یہ گلہ ہے کہ نون لیگ نے بجٹ کے حوالے سے اس کو اعتماد میں نہیں لیا اور دونوں اتحادیوں کے درمیان صوبوں پر مالی بوجھ بڑھنے کے حوالے سے بھی اختلافات موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بجٹ پر کیا تحفظات ہیں اور حکومت نے پیپلز پارٹی کو کیا یقین دہانی کروائی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، کل بھی ہوئی، آج بھی ہوئی بجٹ کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کے 3 میجر کنسرنز کیا ہیں اس بجٹ کو لے کے، اور پیپلز پارٹی کس قسم کا بجٹ چاہتی ہے؟ لیکن 3 یا 10 یا 2 کی بات تو نہیں ہوتی نا۔ ظاہر ہے کہ ایک کنسلٹیشن پروسیس ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا پلان لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ حالات سے ہر ایک واقف ہے، ہم بھی واقف ہیں۔ مشکل ٹائم ہے، مشکل بجٹ ہے، جس میں ہم حکومت چاہ رہی ہے کہ اب انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ نے جتنا بھی ایفرٹ کرنا تھا وہ کر لیا، اب صوبوں کی باری ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں ان چیزوں میں، جو کہ نارملی نہیں ہوتا۔ ہر ایک اپنے اپنے ٹیکسز کو اٹھا کے اپنے بجٹس بناتا ہے، لیکن کیونکہ حالات ایسے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ صوبے بھی یہ پیسے واپس کریں فیڈرل گورنمنٹ کو، تاکہ ان کا کاروبار چل سکے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک نے کتنا کنٹریبیوشن کتنا کرنا ہے، کیا وہ کریں گے، کون سے ایریاز میں جو ہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کون سے ایریاز میں ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیفنس کی نیڈس ہیں، ڈیٹ سروسنگ ہے، یہ بڑے بڑے آئٹمس ہیں، پینشنز ہیں، جس پہ فلیکسیبلٹی بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ باقی جو آئٹمس بچ جاتے ہیں اس میں کتنی گنجائش نکلتی ہے، اور جو کہ دونوں سائیڈوں کو دیکھ سکے۔ سو اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن جس میں یہ بجٹ بن رہا ہے، لیکن ہم نے مل کے اس کو۔ پیپلز پارٹی کی کیا ٹیک ہے صوبوں کو کنٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے؟ کیا صوبے اس پوزیشن میں ہیں کہ کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ دیکھیے، نارملی تو نہیں ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی اس چیز میں بلیو کرتی ہے۔ بھائی پورا NFC، پورا 18th امینڈمنٹ اسی پریمس پہ بنا تھا کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، نہ کہ وہ مرکز مضبوط ہو، جیسے کہ اس سے پہلے والا پورا پیریڈ پاکستان کا، جس سے ملک ٹوٹا بھی۔ ملک میں ابھی تک بھی جو نفرتیں ہیں وہ انہی پالیسیز کی وجہ سے ہیں۔ تو ہم تو فیڈرلزم میں بلیو کرنے والے ہیں، اور فیڈرلزم کا مقصد ہی یہ ہے کہ صوبوں کو اپنی اپنی گنجائش ہو کہ وہ کر سکیں۔ پھر ان کی ایفیشنسی پہ ہے کہ وہ کتنا ٹیکس نیا بھی اٹھا سکتے ہیں، کتنی اپنی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ایفیشینٹلی چلا سکتے ہیں۔ لیکن اب فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے، آپ دیکھیں نا اتنے سالوں میں ہم نے کیا ہے، ہم ہمیشہ جو تخمینہ لگاتے ہیں اپنے ریونیوز کا، چاہے ٹیکس ریونیو ہو، نان ٹیکس ریونیو ہو، وہ کبھی اچیو نہیں ہوتا۔ جب وہ اچیو نہیں ہوتا لیکن ہم نے بجٹ اس کے حساب سے بنایا ہوتا ہے، تو پھر ہم بوروئنگ پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن بوروئنگ یا قرضہ جو ہے وہ مفت میں تو نہیں آتا، وہ قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر سال وہ جو واپس کرنے والا، جس کو ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں، وہ والا نمبر بڑھتا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا نمبر ہے وہ بجٹ کا۔ تو وہ جتنا بڑھتا ہے اتنا دوسری چیزوں کے لیے اسپیس کم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہم انڈیا کے ساتھ بھی لڑ چکے ہیں، پلس ہمارے تھریٹ جو ہے وہ اپنے ویسٹرن باڈی بھی ہے، تو اس لحاظ سے ڈیفنس کو بھی مضبوط رکھنا جو ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو ابھی موجودہ جنگ چل رہی ہے، جن کے پاس کچھ ہے ہاتھ میں، وہی ہیں جو کہ اپنے آپ کو ڈیپینڈ کر سکتے ہیں۔ جو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے تھے وہ سب انڈر اٹیک اس وقت ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ڈیفنس
کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہوگا. سر ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے اس میں ہم اوور پرومسڈ کر دیتے ہیں اور ایسا ٹارگٹ رکھ دیتے ہیں جو ان ریئلسٹک ہوتا ہے, اچیو ہی نہیں ہوتا. ہاں, کیونکہ ہم جو ٹارگٹ رکھتے ہیں وہ رکھتے وقت بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان ریئلسٹک ہے, یہ اچیو نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ایک کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں فار ایگزامپل اور ہم نے ایک فسکل ڈیفیسٹ ایک حد سے زیادہ نہیں کرنا. فسکل ڈیفیسٹ میننگ کہ آپ کا انکم اور ایکسپینڈیچر کے بیچ میں جو توازن ہے اس کو ایک سرٹن پرسنٹیج کے اندر ہی رکھنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ نمبر تو بڑا بتا دیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے پہلے دن سے ہی کہ یہ نمبر اچیو نہیں ہوگا. بہرحال پھر انفارچونیٹلی اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ آپ قرضہ جو ہے وہ اور سے اور لیتے جائیں. صحیح. اچھا سر, آپ ایک اور ایشو بھی ہے ترقیاتی بجٹ جو ہے ہمارا پی ایس ٹی پی. آپ کی ملاقات بھی ہوئی احسن اقبال صاحب سے. پیپلز پارٹی کے مین کیا کنسرنز ہیں اس کے حوالے سے اور کیا ایشورنس دی گئی ہے حکومت کی طرف سے آپ کو؟ ہمارا کہنا یہ تھا کہ بھائی پہلے تو یہ کہ جو کلوز ہو سکتے ہیں پروجیکٹ جو کہ مکمل ہو کے لوگوں کو استعمال کرنے کے ہو سکتے ہیں تو کم از کم ان کو تو پورا پیسہ دے کے ان کو ختم کریں. پھر اس کے علاوہ جو کچھ میجر پروجیکٹس ہیں جو کہ صرف کسی ایک صوبے کے نہیں ہیں, جیسے جو سکر حیدرآباد موٹر وے ہے فار ایگزامپل, جو کہ پورٹ سے لے کے آپ کا پشاور یا چائنا تک جاتا ہے, آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ. تو اس میں جو ہے اتنے باٹل نیکس آ گئے ہیں کہ آپ کا پتہ نہیں کتنا جی ڈی پی کا پورشن جو ہے صرف اس میں خرچ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ ایک اسموتھ آرٹری نہیں ہے. ایک طرف ہمارا ریلوے کا سسٹم ناکارہ ہے تو دوسری طرف ہائی وے جو مین ہے ادھر ادھر کی ہمارے تو ان سے یہی تھی کہ بھائی باقی سارے آپ کے روڈز ادھر سے ادھر سے لاہور سے باولپور سے پریمیار خان یہ بنتے رہیں گے, لیکن اگر آپ کا نیشنل آرٹری جو ہے وہ اس میں باٹل نیک ہے تو یہ سارے روڈز بیکار ہوتے ہیں نا. سیاسی طور پہ تو آپ کو ہو سکتا ہے فائدہ ہوتا ہو, لیکن انفارچونیٹلی اس کا نام ہو گیا حیدرآباد سکر. حالانکہ اٹس ناٹ اے حیدرآباد سکر, اٹ از کراچی پورٹ سے لے کے اور اپ کنٹری جہاں تک بھی اس کو جانا ہے اس میں کے بیچ میں یہ نہیں ہے. تو اس قسم کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو پرائرٹی ملنی چاہیے, ان کو کمپلیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. صحیح. اور حکومت جو ہے وہ میکسیمم اس پہ خرچہ کر سکے. تو اس قسم کی جو ہے وہ ایشوز. سر اس پہ وفاق کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ صوبوں کے پاس اپنے مالیاتی فنڈز ہیں, ان کے پاس اپنے مالیاتی وسائل ہیں, وہ خود اپنا بوجھ اٹھائیں, وہ وفاق سے نہ مانگے. یہ کہ نہیں, یہ آرگیومنٹ ادھر نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسے میں نے کہا حیدرآباد سکر موٹر وے جو ہے نا وہ صوبے نہیں بنا سکتے, نہ ہی صرف کسی ایک صوبے کا یہ پروجیکٹ ہے, یہ پورے ملک کا پروجیکٹ ہے نا. اگر لاہور سے نکلے گی ٹرک کوئی سامان لے کے اور وہ راستے میں ہی رک جائے گی کیونکہ وہ راستہ ہی نہیں بنا ہوا تو وہ کسی ایک صوبے کے ایشوز تو نہیں ہے نا. یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایٹ اے نیشنل لیول کہ واٹ از اے نیشنل پروجیکٹ اینڈ واٹ آر لوکل اور پروونشل پروجیکٹس نا. صحیح. اچھا سر, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل یہ بتایا کہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرانا چاہتی ہیں. صوبے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اب صوبے خود کریں. پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ کیا یہ بالکل نان نیگوشیبل آئٹم ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم نے ایک جہاں بہت سارے غلط چیزیں کی ہوئی ہیں, کم از کم ایک ایسی چیز کی ہوئی ہے جس کو دنیا بھی مانتی ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے. آپ چاہے وہ ورلڈ بینک کی بات کر لیں, آپ آئی ایم ایف کی بات کر لیں, نام کی وجہ سے آپ اس پہ سیاست کرتے ہیں وہ الگ ایک چیز ہے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کا یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے اور وہ بار بار پروو ہوا ہے کہ اگر آپ نے غریب تک کچھ پہنچانا ہے تو بجائے اس کے کہ آٹے کی بوریاں لے کے اور اس میں خود برد کر کے آپ کہیں, یہ تو ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں ایک پیسہ جاتے ہیں. اس سسٹم کو اگر امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو امپروومنٹ ضرور کریں. جو ڈسپرسمنٹ کے طریقے ہیں یا بیچ میں کہیں
لوگ جو ہیں اس میں کٹوتیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ضرور آپ بلاک کریں، لیکن بی ایس پی کو ایز پروگرام آپ کے پاس اور کوئی پروگرام نہیں ہے جو کہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ صحیح سر، تھوڑا آئی ایم ایف کی بات کروں گی۔ آئی ایم ایف کی ایک وش لسٹ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جی ایس ٹی ہے اس میں 1% اضافہ کر دیا جائے۔ کیا پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی یا عوامی مفاد میں اس کی مطلب مخالفت کرے گی؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ ایسی اس وقت تو ہمارے سامنے کوئی تجویز نہیں آئی جس میں جی ایس ٹی کو 1% سے انکریز کرنا ہو۔ بات آئی ایم ایف سجیشن تو دے سکتی ہے، لیکن ان کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو جو چیز نیگوشیٹڈ ہوتی ہے وہ ہے کہ جتنا آپ خرچہ کرتے ہیں اتنا آپ ٹیکس کلیکٹ کریں۔ سمپل بات ہے نا، تو وہ آپ یہاں سے کریں یا کہیں اور سے کریں، جی ایس ٹی سے بڑھا کے حکومت جی ایس ٹی کی طرف نہیں جاتی، حکومت پیٹرولیم لیوی کی طرف جاتی ہے، اس لیے کہ اگر جی ایس ٹی بڑھا دیا تو وہ صوبوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا۔ پیٹرولیم لیوی بڑھانے سے کسی سے بھی آپ شیئر نہیں کرتے، سو گورنمنٹ ہیز ٹیکن دیٹ روڈ۔ ٹرو۔ اچھا سر، گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، آپ کے اتحادی ہیں، 2.5 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ان کی اکانومک مینجمنٹ سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جہاں پر جو مہنگائی ہے وہ 11.5% سے اوپر گئی ہے، سرمایہ کاری اس ملک میں آ نہیں رہی بلکہ 20% کم ہو گئی ہے، آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ اسٹانس صرف میرا نہیں تو کسی بھی انڈیپینڈنٹ بندے، بلکہ جو اس حکومت کا حصہ ہیں لوگ، ان سے بھی اگر پوچھیں گے تو سیٹسفائی تو نہ ہیں نہ ہونا چاہیے ان کو۔ ہمیشہ ایک تگودو ہوتی ہے کہ چیزوں کو بہتر بنایا جائے، اور اس ساری چیزوں میں مسئلے ضرور ہیں، کچھ ایکسٹرنل ہیں۔ اگر جنگ نہ ہوتی، ایران وار نہ ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ انفلیشن ریٹ اس سے کم ہوتا، لیکن جب آئل پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں اور ابھی تک کوئی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یہ امپورٹڈ انفلیشن تو ہے، اور اس کا مسئلہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے ہر ملک کے لیے وہ ایک اسٹرگل ہے۔ باقی کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہ بہتر کر سکتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ آئی ایم ایف کے اس میں انفلوئنس میں، مثلاً جو سیکولر ڈیٹ ڈبل ہو گیا ہے، وہ دیٹ واز اے بیڈ پالیسی ڈیسیژن کہ آپ نے پاور کو بچانے کے لیے گیس سیکٹر کو تباہ کیا ہے، تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا سر، حکومت نون لیگ نے کوئی ایشورنس دی ہے کہ یہ پبلک فرینڈلی بجٹ ہوگا؟ کچھ ایسی اچھی خبر عوام کے لیے؟ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ عوام کو صرف سچ بولنا چاہیے، اور سچ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ سی کو تھوڑا بہت ریلیف ادھر ادھر اگر دے دیا ایک تنخواہوں میں یا کیا، وہ بھی ویری نامنل اس پہ، اس سے آگے میں نہیں دیکھ رہا کہ کم سے کم اس سال میں کوئی بھی ریلیف کا راستہ نظر آتا۔ بڑی اہم اور مایوس کن خبر دے رہے ہیں۔ نہیں، انفارچونیٹلی دیٹس دا ورلڈ سچویشن۔ ہم ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں دنیا میں، پاکستان کے ایکسپورٹس پک اپ کرنے کے بجائے اور نیچے گر رہی ہیں، تو آپ کہاں سے آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ ریلیف فردر دیں؟ سر، کل حکومتی رہنما طارق فضل چودھری صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ آئین میں ترمیم آئین کے معطل ہونے سے بہتر ہے۔ پیپلز پارٹی کیا ایسا سوچتی ہے یا اس پیغام کے پیچھے کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، مطلب یہ کیا بات ہے، یہ نان پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے ان کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر ترمیم جو آتی ہے وہ سوچ سمجھ کے آنی چاہیے، کیونکہ ملک کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک آئین کیا ہے؟ آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام کے اور حکومتوں اور اسٹیٹ کے بیچ میں، تو اس کانٹریکٹ اتنا لائٹلی تو نہ لینا چاہیے نا کہ جی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو مرضی وہ کر لو۔ سر، نون لیگ نے آپ سے کوئی بات کی ہے صوبوں کے شیئر کے حوالے سے؟ کوئی آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ نہیں، کیا مطلب اعتماد؟ یعنی کہ وہ قانون سازی لانا چاہتے ہیں؟ صوبائی حکومت سے اگر نہیں، قانون سازی کی بات نہیں، صوبائی حکومت سے اور چاروں صوبائی حکومتوں سے حکومت یہ ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے، ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں، تو وہ تو ہے نا، وہ تو پارٹ آف دا ڈسکشن ہے، روز اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے، بازی کے تھرو نہیں، یہ والنٹری اس کے بیسس پہ۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، نوید قمر صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ یہ بجٹ عوام فرینڈلی بجٹ نہیں لگ رہا۔ سی ایم سہیل آفریدی کے 10 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی کال کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پی ٹی آئی اور ایم این اے علی محمد خان۔
بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. خان صاحب, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے 10 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے کی کال دی ہے, اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس پہ پی ٹی آئی آن بورڈ نہیں تھی, نہ ہی اپوزیشن اتحاد آن بورڈ تھا. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ سہیل آفریدی صاحب نے خود ہی سولو فلائٹ لے لی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک. عید الاضحیٰ کے بعد پہلی بار آپ کے ساتھ پروگرام ہے. سہیل آفریدی نے ان کے ذہن میں شاید یہ ہو, اور وہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی قیادت سے وہ ڈسکس کریں گے تو اس کو فائنلائز پھر کر لیا جائے گا کیسے وہ اس احتجاج کو چاہتے ہیں. فی الحال ابھی چونکہ عید کی آمد تھی اور اس کے بعد جیسے عید ختم ہوئی ہے تو فی الحال ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کی میٹنگ ابھی نہیں ہوئی. اس ایشو کو ڈسکس کیا جائے گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کس طرح احتجاج چاہتے ہیں, پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. لیکن چونکہ ان پہ آپ دیکھ رہی ہوں گی پریشر ہے اور بہت چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو ڈیالہ کے سامنے جانا پڑا, ان کی ملاقات نہیں ہو رہی, اوپر سے بجٹ پاس کرنے کا پریشر ہے, بہت سی چیزیں ہیں, اس پہ میں بعد میں بجٹ پہ بات کروں گا. تو انہوں نے ایک اندیا دیا ہے کیونکہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, صوبے میں وہ کل اختیار ہیں, ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے, فیصلہ سازی کا ان کے پاس کل اختیار ہے, تو وہ اپنے احتجاج کی کال وہ دے سکتے ہیں. پارٹی قیادت دیکھیں گوہر صاحب اس وقت گلگت بلتستان میں ہیں, ہو سکتا ہے کہ سلمان راجہ صاحب لاہور ہوں, تو جیسے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اس پہ میٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا سب کے سامنے آ جائے گا. اچھا سر, کیا ایم این اے تیار ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے؟ اگر آپ لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں اور آپ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیتے ہیں تو اس کا ویسے فائدہ کیا ہوگا؟ جو کچھ ہونا ہے وہ تو انسائیڈ ہونا ہے, اور ابھی تو بجٹ پیش ہونا ہے. کیا باہر دھرنا دینے سے کوئی پریشر بلٹ ہو جائے گا؟ دھرنے کا ہمیشہ ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے پالیٹکس میں, ایک امپورٹنٹ یہ ایک سیاسی حربہ ضرور ہے, لیکن اس کو جب پارلیمنٹری پارٹی کے سامنے رکھا جائے گا, کیونکہ پورے پاکستان سے اس میں ممبران قومی اسمبلی یا سینیٹر حضرات جب آتے ہیں, کیونکہ پھر صرف قومی اسمبلی کے ممبران کا تو نہیں ہوگا, سینیٹر حضرات کو بھی پھر دعوت دی جائے گی, حالانکہ بجٹ کا زیادہ تعلق قومی اسمبلی سے ہوتا ہے. میری اپنی اگر ذاتی رائے کو لے گا تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ 2 کام کیجیے. پہلی فرصت میں خیبر پختونخوا کا بجٹ آپ پاس کیجئے, کسی پریشر میں نہ آئیے, وہاں آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے, اور پختونوں کا جو کوئی 4.5 کروڑ صوبہ ہے, جس میں ہزارہ ہے, جس میں مین لینڈ پختونخوا ہے, جس میں ساؤتھ ہے, جس میں ٹرائبل بیلٹ ہے, ان کا حق ہے کہ ان کو فوری طور پر ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ منظور کیا جائے. وہ عمران خان نے فل اختیار دیا ہے صوبائی حکومت اور اپنے وزیر اعلیٰ کو. پچھلے سال علی امین کے خلاف یہ چیزیں چل رہی تھی, ابھی سہیل کے خلاف چل رہی ہیں. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ بجٹ پاس کیجیے, کیونکہ خیبر پختونخوا عمران خان اور تحریک انصاف کا آخری مضبوط قلعہ ہے. اور اب بھی یہ کہوں گا کہ کسی بھی صورت میں بجٹ میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ ہو. کوشش کریں کہ خان صاحب سے ملاقات ہو, لیکن اگر نظام کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات روک کے خیبر پختونخوا کے بجٹ کو نقصان پہنچایا جائے, اور بجٹ کے نا پاس ہونے کا مطلب ہے کہ حکومت گر جائے, تو اس سازش کو ہم نے ناکام کرنا ہے. 1 نمبر 2 مرکز کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں بائی فورس تو آپ نہ روک سکتے ہیں, نہ میں کبھی اس کی ان کو کسی کو مشورہ دوں گا کہ آپ روک کے جو ہے تو بجٹ وہ آپ نہیں کر سکتے, وہ فورس تو آپ نے یوز ہی نہیں کرنی. احتجاج آپ کر سکتے ہیں, لیکن احتجاج کا میرے خیال میں بجٹ میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ جائیں, وہاں حکومت کی جو بھی بجٹ سپیچ ہے اس کو آپ سنیے, اور اس کے بعد جو ہمارا اس پہ اعتراض ہے ہر ممبر اٹھے اور اس پہ اپنی بھرپور تنقید کرے, بھرپور موقف رکھے, اور حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کے بقیے ادھیڑ کے رکھتے. اتنی عوام کی حالت دگرگوں ہے. آج کی اپوزیشن جس کو عمران خان کے ٹرم میں میں لفظ یوز کروں گا, وہ اکثر کہتے ہیں کہ لیگ سٹمپ پہ فل ٹاس ہے. اب بھی اگر ہم اپوزیشن حکومت کے خلاف بجٹ میں بھرپور کردار ادا نہیں کر سکتے, مہنگائی کی حالت دیکھ لیں, پیٹرول بم کی حالت دیکھ لیں, انٹرنل سیکیورٹی کی حالت دیکھ لیں, معاشی پالیسیاں فیل ہیں, غریب کا جینا دگرگوں ہے, لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کا جینا محال ہے. اس کو اسمبلی کے فلور پہ کون بولے گا؟ اگر ہم باہر بیٹھے ہوں گے تو حکومت تو اپنی تنقید نہیں کرے گی. تو میرا مشورہ جماعت کو یہ ہوگا کہ مرکز میں بھرپور اپوزیشن کریں اسمبلی کے فلور پہ, اور صوبہ فوری طور پہ اپنا بجٹ پاس کرے اور حکومت کو ٹف ٹائم دے. صحیح. آپ کی باتوں سے مجھے 2 چیزیں پتہ لگی ہیں کہ ایک تو علیمہ بی بی نے جو ہدایت جاری کی ہے کہ پہلے خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے پھر بجٹ پیش کیا جائے, آپ اس کے حامی نہیں ہیں. سیکنڈلی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی, جو ایک پٹیشن بھی آج دائر کی گئی ہے, اگر وہ ملاقات نہیں بھی ہوتی تو یو آر سیئنگ کہ یہ بجٹ پاس ہو جانا چاہیے, کسی بھی طریقے بجٹ کو ڈیلے نہ کیا جائے.
اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جو کہ یہ نہیں کرنے دے رہے، تو اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیا کریں؟ 4.5 کروڑ پشتونوں نے کیا گناہ کیا ہے جو 3 دفعہ عمران خان کو ووٹ کیا ہے؟ ان کو ہیلتھ نہیں چاہیے، ان کو ایجوکیشن نہیں چاہیے، ان کے بچے مرتے رہیں، لوگوں کے بچے پسند مناتے رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان کی حکومت ہے، یہ عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ عمران خان کی حکومت ہے۔ تحریک انصاف کا مینڈیٹ ادھر کس کا ہے؟ نہ سہیل کو ملا ہے، نہ علی امین کو، نہ علی محمد کو، نہ کسی اور کو، یہ عمران خان کو ملا ہے۔ اگر وہاں بجٹ پاس نہیں ہوتا، حکومت گرتی ہے، یہ سہیل کی حکومت نہیں گرے گی، یہ عمران خان کی حکومت گرے گی۔ تو کیا ہم عمران خان کی حکومت گرنے دیں؟ میں صرف اتنا انتہائی احتیاط سے یہ بات کروں گا کہ سیاسی لوگ سیاسی کام کو جانتے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ نہ پیش کرنے کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ شدید ہو سکتے ہیں اور حکومت بھی جا سکتی ہے؟ بجٹ نہ پیش کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اس مینڈیٹ سے غداری ہوگی جو پشتونوں نے عمران خان کے نام پہ پہلے علی امین اور اب سہیل کو دیا ہے۔ ٹرو۔ اچھا سر، سی ایم صاحب کو کچھ مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کچھ ایم پی ایز ان سے ناراض ہو گئے ہیں، گوہر خان صاحب کو خط بھی لکھ دیا اور خط میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ سی ایم صاحب کوئی تحریک نہیں چلا سکے خان صاحب کی رہائی کی۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ میرا اس پہ ایک اپنا اوپینین ہے جو علی امین خان کے وقت میں بھی تھا اور جو سہیل آفریدی کے وقت میں بھی ہے۔ میں چیزوں پہ بڑا کلیئر ہوں۔ میں نے عمران خان کو بھی یہ بات کی تھی۔ عمران خان کی رہائی کے 3 راستے ہیں: عدلیہ، 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد وہ عدلیہ نہیں رہی، اسٹریٹ موومنٹ، لیکن وہ 5-10 ہزار یا ہفتہ وار اڈیالہ کے بعد جمع ہونے سے نہیں ہوگا، یا تو 10-15 لاکھ بندہ نکلے اور پورے ملک میں احتجاج ہو، پھر ٹھیک ہے۔ تیسرا آپشن ہے مذاکرات کا، کہ اس میں کوئی راستہ بنے۔ اب پارٹی قیادت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جائیں گے۔ جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے، میں تو اس بات سے سرے سے ایگری ہی نہیں کرتا کہ صوبائی حکومت جو ہے اس نے عمران خان کو رہا کرنا ہے۔ یہ کام وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، یہ کام مرکزی سیاسی جماعت کی مرکزی قیادت، چیئرمین، جنرل سیکرٹری، اپوزیشن لیڈر، ہم لوگوں کا ہے کہ ہم آگے کا راستہ دیں۔ وہاں اپنے انتظامی حدود کے اندر رہتے ہوئے وزیر اعلیٰ جو کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعلیٰ کے ذمہ ہم یہ بوجھ ڈالیں۔ ہاں، وہ اپنا کردار ضرور ادا کرے، لیکن اس کا بنیادی کام ہے اپنے صوبے کو گورن کرنا، اور جو مینڈیٹ عمران خان صاحب کے نام پہ ملا ہے اس سے انصاف کرنا، کیونکہ وہ اگر اچھی گورننس دے گا تو لوگ دوبارہ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کی رہائی کے لیے صوبے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی احتجاج کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، اس کو وزیر اعلیٰ اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام بیسیکلی عمران خان صاحب کی رہائی کا سیاسی جماعت کا ہے۔ یہ ذمہ داری کسی وزیر اعلیٰ یا اپوزیشن لیڈر کے کندھوں پہ ڈال کے کہ جناب اچکزئی صاحب یا علامہ ناصر نے کرنا ہے، نو، وہ ہمارا ہاتھ پٹا سکتے ہیں۔ اصل ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے، جو چیئرمین ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے، جو میرے جیسے لوگ ہیں۔ ہم نے ایک سیاسی راستہ نکالنا ہے، اس میں وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر سینٹ، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، وہ ہمارا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی رہائی کا کام ہم کسی کو ٹھیکے پہ نہیں دے سکتے۔ یہ ایک سیاسی کام ہے جو عمران خان کی جماعت نے کرنا ہے، اور اس میں ہمیں اب ایک لائے عمل بنانا ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر برڈن شفٹ کرنا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 2-3 سال سے لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ان کو پالیسی دینی چاہیے کہ عمران خان کی رہائی کا راستہ کیا ہے۔ اگر ڈونٹ یو تھنک کہ مرکزی قیادت پھر فیل ہو گئی ہے؟ اگر یہ سی ایم صاحب کا کام نہیں ہے تو مرکزی قیادت کا کام تھا، تو انہوں نے یہ ذمہ داری پھر صحیح سے نہیں لی۔ اس پہ دوبارہ بیٹھنا ہوگا، ایک دوسرے پہ بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے۔ سہیل بھی مشکل صورتحال میں آیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگ اس سے بہت توقع کرتے ہیں بالکل کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ میرا نقطہ صرف یہ ہے کہ سب کچھ سہیل نے نہیں کرنا۔ سہیل اپنے ذمے کا بوجھ اٹھائے، جس طرح اس وقت بھی میری یہ رائے تھی کہ علی امین پہ ہی سارا ووٹ ڈال دیا۔ علی امین جلسہ بھی کرے، علی امین جلوس بھی نکالے، علی امین فنڈ بھی کرے، علی امین جو ہے وہ جو جیل کے قیدی ہیں 9 مئی کے، ان کو بھی بیچاروں کو وہ پیسے اپنی جیب سے بھرے، ان کے مچلکے بھی بھرے۔ تو علی امین نے پی ٹی آئی کا وہ ایک ہی ذمہ دار ہے، تو کیا سہیل ہی ذمہ دار ہے؟ نو، سب نے اپنی اپنی رسپانسبلٹی شیئر کرنی ہے۔ اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں سیاسی ڈائلاگ ہی واحد راستہ ہے۔ اپنے لیڈر کو 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں ان پہ رحم کریں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے نا کچھ لوگوں کو سوٹ ہی نہیں کرتا، میں یہ بات بڑی سخت کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ کچھ ہیں جن کی یوٹیوب چل رہے ہیں کہ عمران خان باہر نکلے گا تو لوگ اس کو خان کو سنیں گے، ان کو سنیں گے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اپنا لیڈر زندہ چاہیے، ہمیں اپنا لیڈر باہر چاہیے، ہمیں اپنا لیڈر بنیگالہ میں چاہیے، اور ہمیں اپنا لیڈر عوام کی طاقت سے وزیر اعظم ہاؤس میں چاہیے۔ لیڈر کے جو آپ نے 3 راستے بتائے، جس میں عدلیہ تھا، اسٹریٹ موومنٹ تھی، مذاکرات،
یہ تینوں راستے تو کہیں سے بھی فلفل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, سکسیسفل بھی نہیں ہو رہے, پھر ایک ہی راستہ بچا ہے, وہ ڈیل کا ہے. ڈیل کیا ڈیل مطلب ہے؟ عمران خان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, کیا ڈیل ہوگا؟ کیا عمران خان, آپ بھی عمران خان صاحب کو سمجھتی پڑھتی رہی ہیں, ایک وکیل بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہوگا, آپ کے ہمارے سینئر ہیں, آپ کے چیمبر سینئر سردار کھوسا ان کے وکیل ہیں, سب کو عمران خان کی طبیعت کا پتہ ہے. وہ نہ جھکنے والا نہ ڈرنے والا, کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا. وہ اس نے کیا ڈیل کرنی ہے؟ یہی بات ہوگی کہ جناب ان کو باہر آنے دیں, وہ بیٹھیں, کچھ چیزوں پہ ہم ایک سٹیپ پیچھے لیں. ہمیں اس وقت دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پورے ملک کے میں کارکن کی اور پاکستانیوں کی نبض آپ کو چیک کر کے بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے عمران خان کو باہر لے آئیں, عمران خان باہر آ جائے گا, پارٹی متحد ہو جائے گی, نظام چل پڑے گا, مہینے بعد نقشہ بدل جائے گا پاکستان کی سیاست کا انشاءاللہ. صحیح. اچھا سر, پی ٹی آئی کا ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ جی بی میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. آپ کو لگتا ہے کہ جو 7 جون کو رزلٹ آنے والا ہے وہ وہی رزلٹ ہوگا جو 8 فروری کو آیا تھا؟ افسوس سے ڈھکوسلا چل رہا ہے, الیکشن کے نام پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے. ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا گیا, دوسری سیاسی جماعتوں کو آنے دیا جا رہا ہے, صرف گوہر صاحب کو آنے دیا گیا ہے. سلمان راجہ کا کیا قصور ہے؟ وہ نہ ایم این اے ہے, وہ جنرل سیکرٹری ہے. اگر مسلم لیگ نون کے محترم بہت سی لیڈران صاحبان آ سکتے ہیں, اس میں سعد رفیق صاحب ہیں, ان کے کیپٹن صفدر صاحب محترم ہیں, باقی لوگ ہیں, میاں صاحب خود سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اگر آ سکتے ہیں. مجھے آپ الیکشن کمیشن کا بتائیے نا, کیا نواز شریف جا کے زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے علی محمد یا جنید اکبر؟ تو پھر آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پارٹی ہیڈز آئیں گے تو ٹھیک ہے, ہماری طرف سے گوہر چلے گئے, ان کی طرف سے بلاول چلے گئے یا میاں صاحب چلے گئے, تو آصفہ بھٹو میری بہن ہے, میں خوش ہوں کہ وہ جلسے پہ گئی ہیں, لیکن وہ پارٹی ہیڈ نہیں ہے. وہ پھر کیسے جا رہی ہیں؟ حالانکہ میں سمجھتا ہوں ان کو جانا چاہیے, میں نہیں کہہ رہا نہیں جانا چاہیے. تو اگر آپ ایک طرف آصفہ بھٹو, میاں صاحب, بلاول صاحب, سعد رفیق صاحب اور بے شمار ان کی لیڈرشپ پیپلز پارٹی نون کی جا رہی ہے, ہم نے کیا کہا, کیا قصور کیا؟ میں تو ایک بات برملا کہتا ہوں, بائی روڈ جاتے ہیں ان کو نہیں جانے دیا جا رہا, جو بائی ایئر جاتے ہیں ان کو جانے دیا جا رہا ہے. میں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں جس نے زیادتی کی ہے اس کو سزا دیں, لیکن عدالت کے مطابق. باقیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ پوری جماعت نے کیا قصور کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, گلگت بلتستان میں جو لوگ وہاں تھے وہ تو 9 مئی میں ادھر نہیں تھے نا, وہ تو 9 مئی میں نہیں تھے لاہور یا پنڈی میں یا پشاور میں. ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو آپ پراپر کمپین نہیں کرنے دے رہے؟ تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. گھر بیٹھے فارم 47 دے رہے ہیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے. مذاق بنا دیا ہے پاکستان کا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ علی محمد خان صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کی رہائی کا کام کسی کو ٹھیکے پر نہیں دیا جا سکتا. ایران یو ایس کانفلکٹ پر بات کریں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, اس وقت ایران یو ایس کی جو سچویشن ہے, یو ایس ایران پہ حملہ کر رہا ہے, ایران یو ایس پہ حملہ کر رہا ہے, اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے, ابھی تو جو ایک لارجر سینس بن رہی ہے سوزین, وہ یہی بن رہی ہے کہ یہ دونوں جو اسکلیشنز ہو رہی ہیں دونوں سائڈ سے. ایران تو آف کورس جب ایران کے اوپر جب اٹیک اگر ہوا ہے ان کے آئل ٹینکر کے اوپر اور کیش کے اوپر, وہ بتا رہے ہیں کہ اٹیک ہو, اس کی ریٹیلیشن میں 2 نوچ اپ ہی, یا کہتے ہیں نا کوئڈ پرو کو رسپانس تھوڑا سا پھیلا کے دے گا, زیادہ دے گا. ابھی جیسے کویت کے ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے, تو یہ وہی رسپانس ہے جو شیئرنگ آف پین کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی جتنا ایران کے اوپر پین انفلکٹ کیا جاتا ہے وہ اس کے رسپانس جنریٹ کرتے اس پین کو کرواتا ہے تمام ریجنل کنٹری سے, اور پھر ہرمز کو بلاک کر کے انہوں نے ایک گلوبل پریشر ڈیولپ کیا ہے, تو وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں جی, اور بھی اسی کانٹیکسٹ میں تھریٹ کرتے ہیں تاکہ جو لاسٹ ڈیٹرنس ہے یا جو ایک ایسکلیشن کی وجہ سے اگر وار کو روکا جا سکتا ہے. اور پھر جو پولیٹیکل لینگویج استعمال کی جا رہی ہے ایران کے اندر سے, اس پولیٹیکل تھنکنگ میں یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ جو امریکہ جو ہے یا جو اسرائیل ہے وہ میزائل کی زبان بہتر سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈپلومیٹک لینگویج. سو دس از اے ڈینجرس فینامنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسکلیشن بھی ہے یہ اپنی نیگوسیشنز کو امپروو کرنے کے لیے کی جا رہی ہے, اپنے ٹیبل کو امپروو کرنے کے لیے کی جا رہی ہے, تاکہ جو پالیسی کیپچولیشن یا جو چیک میٹ ہمیں نہیں ملا ملٹری اپلیکیشن کے بعد, اس میں کافی حد تک پورا چیک میٹ تو وہاں پہ بھی ان کو نہیں ملے گا پورے دونوں ممالک کو, دونوں وارنگ فیکشن گروپس کو, لیکن کم از کم ایک ایسی فیس سیونگ یا ایک ایسا نوشن آف وکٹری ہو جو اپنی عوام کو جا کے وچ از سیلیبل ٹو دا پیپل. حالانکہ یہ 21ویں صدی ہے, دونوں کے لیے بڑا چیلنج رہے گا, دونوں اپنے کلیم کرتے رہیں گے,
دنیا ساری کو پتہ ہوگا کہ کس نے کیا گین کیا اور کیا لوز کیا. جی سر، آپ نے جس طرح بات کی کہ یہ جو ایسکلیشن ہو رہی ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈیل کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ہو رہی ہے، لیکن اس کی ریٹیلیشن بھی تو ہو رہی ہے، ایران بدلے میں جوابی کارروائی بھی تو کر رہے ہیں، تو پھر تو چیزیں بہتری کی طرف جا ہی نہیں رہی، پھر تو آئی ایم دا بیسٹ والی سچویشن چل رہی ہے، دونوں ہی ایک دوسرے پہ حملے کیے جا رہے ہیں. دیکھیں جب بھی ملٹری اپلیکیشن ہوتی ہے یا آپریشنل اسٹریٹجی کے اندر کوئی بھی جو فورس ہوتی ہے یا جو ملک ہوتا ہے یا جو وارنگ فیکشنز ہوتی ہے وہ اپنا رسپانس جنریٹ کرتی ہے، چاہے چھوٹا رسپانس ہو، بڑا رسپانس ہو، ٹیکٹیکل ویلیو کا ہے، آپریشنل ویلیو کا ہے. دے ہیو ٹو جنریٹ دا رسپانس. وہ جنریٹ رسپانس نہیں کریں گے تو اگلا حملہ ان کے اوپر اس سے بھی بڑا ہوگا. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی ایران کے اوپر، پہلے جو اٹیک، اگر ایران اسی طرح کا رسپانس اس وقت ماؤنٹ کرتا یا پریپیئرڈ ہوتے اس اٹیک کے لیے، کیونکہ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ امریکنز جو ہیں وہ اس بڑے طریقے سے انوالو ہو جائیں گے، تو شاید یہ بعد والی جنگ ہوتی نا، اسی سے آگے سے یہ آؤٹ کم سے آگے چلا جاتا. اس وقت بات ہوتی ہے آبلیٹریٹ کر دیا، نیوکلیئر ہے نہیں، آپ اس سے نکل بھی نہ سکتے. تو بعد میں ہم نے کہا جی کہ اسٹل دیر از اے تھریٹ فرام ایران، اور آپ نے ایک نئی وار شروع کر دی جو آپ کی ہے بھی نہیں. تو یہ جو ملٹریز ہوتی ہیں وہ اپنا رسپانس ضرور جنریٹ کرتی ہیں، ادروائز آپ کی ملٹریز ڈیمورلائز ہو جاتی ہیں، آپ کی نیشن ڈیمورلائز ہو جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ رسپانسز نہ جنریٹ کریں تو پیپل آف یور کنٹری دے لوز فیتھ ان دا آرمڈ فورسز، وچ از دا بگ امبیرسمنٹ فار دی آرمڈ فورسز. پرپز آف ہیونگ آرمڈ فورسز نیشنز کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس اسکلیشن سے ہم بڑی جنگ کی طرف واپس چلے جائیں گے یا ہم اس اسکلیشن سے ڈپلومیسی کو امپروو کر لیں گے. دوز آر دا پولیٹیکل آبجیکٹیوز. ٹرو. اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اچھا سر، پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی بات ہو رہی ہے، ٹرمپ صاحب اکثر نئے نئے بیانات دے دیتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں وہ ڈائریکٹ مذاکرات میں شریک ہیں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ مجتبیٰ خامنئی کے ساتھ وہ ڈائریکٹ اس وقت رابطے میں ہیں اور وہ ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں؟ یہ کچھ کنفیوژن آ رہی ہے. ایران کا موقف کچھ اور ہے، ٹرمپ صاحب کا موقف کچھ اور ہے. ایران کے اندر جس سے بھی آپ بات کریں گے، چاہے آپ وہ فورن منسٹر سے کریں، چاہے آپ پریزیڈنٹ سے کریں، چاہے آئی آر جی کمانڈر سے کریں، چاہے کالاباف صاحب سے کریں، جس سے بھی کریں گے اس کی فائنل اپروول ول کم فرام دی سپریم لیڈر. یہ ان کا ایک سسٹم آف فنکشننگ ہے. تو بس اسی پہ بیس کر کے انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی ہے یا کہ جی وہ ہی از انوالو، کیونکہ ہر چیز کی اپروول جب ایران ٹائم لیتا ہے تو آف کورس یہی میسج جاتا ہوگا کہ جی وہ دے آر کنسیڈرنگ اٹ اینڈ دے ول گیٹ دی اپروول فرام دی سپریم لیڈر. تو اسی سے انہوں نے ازیوم کر کے یہ بات کی ہے. باقی وہ بادشاہ آدمی ہیں، وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سپریم لیڈر کے ساتھ. اچھا سر، ان بادشاہ آدمی نے یہ بھی کہہ دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایران معاہدہ کر لے. ڈو یو تھنک کہ واقعی اب وقت آ گیا کہ معاہدہ ہو جانا چاہیے؟ ابھی تک دونوں جو ہے وارنگ فیکشنز ہیں، وہ جو ان کا پرائیڈ اٹیچ ہے بینگ اے یونیلیٹرل پاور امریکن سائڈ کے اوپر، اور ایران کا اپنا ایک پرائیڈ ہے اپنی ہسٹری، کلچر اور اپنی جو سٹینڈ انہوں نے لیا ہے اس وار کے اندر، وہ اس سے ڈیٹیچ نہیں ابھی تک ہو پا رہے. پھر میری جو بات چیت بھی ایسے ان کی جو لیڈرشپ سے کہہ لیں یا جو سرٹن لیول کے لوگ ہیں جو ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہوتے ہیں، ابھی تک وہ جو پرانی 47 ایئر کی اینمٹی ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے. جی جو ٹوٹل پیس کی طرف ہم چلے جائیں، جب وہ چیز ذہن میں نہیں رہتی تو پھر اسی طریقے سے وار بھی آگے بڑھتی رہتی ہے اور ڈائلاگ بھی آگے بڑھتا رہتا ہے. گو کہ ڈائلاگ اور ملٹری اپلیکیشن دونوں وار کا حصہ ہے، لیکن وار کے یہ دونوں حصے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ڈر اس چیز کا ہے کہ کوئی ایسا ٹریگر واقعہ نہ ہو جائے جو، یا ایک ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے چھوٹا بڑا جو ٹریگر بن جائے لارجر اسکلیشن کا. جو بہت بڑی خواہش ہوگی اسرائیل کی کہ ایسا ہو جائے، اور وہ کر بھی سکتا ہے، فالس فلیگ بھی کر سکتا ہے. لیبنان کی جو سچویشن ہے، اٹ از اے کلیئر ریفلیکشن کہ اسرائیل کو سوٹ نہیں کر رہی یہ وار. انہوں نے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انٹینگل کیا، دے پشڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ انٹو دس وار، اب وہ ان کو نکلنے نہیں دے رہے اس وار کے اندر سے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ زاہد محمود صاحب نے کہا کہ یہ ایشو اب ایک گلوبل ایشو بن گیا ہے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.